پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جا بجا جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم اپنی جان اور اپنا مال میرے راستے میں کھپائے چلے جاؤ. جان بھی میری عطا کرتا ہے، مال بھی میرا عطا کرتا ہے. جب میں نے تجھے بخشا ہے جان اور مال تو پھر تجھے کیا حرج ہے میرے نام پر خرچ کرنے میں. چنانچہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ بنا کہ واقعی جان اللہ دیتا ہے اور مال اللہ دیتا ہے، انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. بالخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جنہوں نے اس سلسلے میں کمال کر دیا. آج آپ اور میں پریشان ہیں کہ رمضان المبارک گرمی میں آ گیا. سخت گرمی میں رمضان ہے، سخت گرمی ہے، روزوں میں کیسے روزے رکھیں؟ صحابہ کرام نے سب سے پہلا جنگ لڑا ہے رمضان المبارک کے 17ویں روزے کے. تلواریں چلی ہیں، تیر چلے ہیں. کیا وہ انسان نہ تھے؟ کیا وہ ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ ان کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود خداوند کریم نے ان کو جو نوازا تھا وہ انہی کے مقدر کا حصہ تھا، اور انہوں نے اپنے مقدر اپنے ہاتھوں سے بنائے. اپنی ایمان کی قیمت کو دنیا ہی میں بنایا اور اس کو جگمگایا اور اس کو 4 چاند لگائے. اور پروردگار عالم نے ان کو یہ توفیق بخشی اور ان کو یہ جرأت دی اور ان کو یہ ہمت دی کہ قیامت تک کی دنیا صحابہ کرام کے مقابلے کی جماعت نہیں لا سکتی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار صحابہ کرام، کوئی نقش بندیوں سے مرید بنے گا، کوئی سہروردی کا مرید ہوگا، کوئی چشتی کا مرید بنے گا، کوئی قادری کا مرید بنے گا، کوئی صابری کا مرید بنے گا. حضرات صحابہ کرام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں. کسی کو نسبت کسی بزرگ سے ہوگی، کسی کو نسبت کسی شیخ سے ہوگی، کسی کو نسبت کسی پیر سے ہوگی. صحابہ کرام کو نسبت امام الانبیاء سے ہے. مدینہ منورہ میں ابھی صحابہ کرام تکلیف اٹھا کر کے گئے، لٹ پٹ کے گئے، مصیبتیں اٹھا کر کے گئے. انہوں نے گھر بار کی پرواہ نہ کی، اپنی دھن دولت کی پرواہ نہ کی. رب ذوالجلال کی قسم، شاب ابی طالب کے زمانے میں مکے کے لوگوں نے دودھ پیا، مکھن کھایا، سبزیاں ترکاریاں کھائی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے 2.5 برس تک درختوں کے پتے چبا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد بلند کیا. اس کلمے کی وجہ سے صحابہ کرام کو اپنی جانوں کا قیمہ بنوانا پڑا تو گریز نہ کیا. اپنے بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکا ہوا دیکھنا پڑا تو گریز نہ کیا. تلواروں کی چھاؤں میں نمازیں ادا کرنی پڑی تو گریز نہ کیا. بھوکا رہنا پڑا تو پریشانی کا اظہار نہ کیا. خدا کی قسم، صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پہ اپنی جان قربان کر دی. ادھر یہ حضرات لٹ پٹ کے گئے ہیں، پریشان حال ہو کر کے مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں. خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں. ادھر مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، سارے سرزمین عرب نے اکٹھے ہو کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کی ٹھان لی. یہود و نصارہ سے حمایت لی. چاروں طرف کے بعد 4 قبیلوں کے سردار آئے اور سب نے آ کر کے اسلام کو مٹانے کا پروگرام بنایا. مگر اللہ پاک کی کسی بندے نے کہا، کہتا فانوس بن کے آپ، فانوس بن کے آپ، جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور پروردگار عالم جن کا حمایتی انہیں مٹانے والا کوئی نہیں.
یہ ہتھیار اکٹھے کر کے لائے، یہ افراد اکٹھے کر کے لائے، یہ لشکر بنا کر کے لائے، یہ گھوڑے جمع کر کے لائے، یہ اونٹ جمع کر کے لائے، یہ بڑے بڑے بہادر جمع کر کے لائے، پوری قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے، سارے عرب کی طاقت اکٹھی ہو کر آ گئی۔ ادھر ان کا خیال یہ بھی ہے مسلمان ہے، روزے دار ہے، روزے رکھے ہوئے ہیں، گرمی کا موسم ہے، اس لیے مار جلدی کھا جائیں گے، مسلمانوں نے روزہ نہیں چھوڑنا، مار کھا جائیں گے۔ مسلمانوں کبھی کافروں کا یہ خیال ہوا کرتا تھا کہ مسلمان روزہ قتل نہیں چھوڑتا، گرمی کا ہو تب بھی نہیں چھوڑتا، مصیبت آ جائے تب بھی روزہ نہیں چھوڑتا، تکلیف آ جائے تب بھی روزہ نہیں چھوڑتا۔ اس لیے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ 100 سال بھی اگر کوئی ایک روزے کے بدلے میں روزے رکھتا چلا جائے تو پورا ثواب حاصل نہیں۔ اس گمان کے ساتھ مشرکین مکہ اور کفار عرب جو تھے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقابلے کے لیے آ گئے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گئے، اسلام دشمن عناصر اکٹھے ہو کر کے آ گئے کہ جمع کر کے آؤ اور تمام اسلام کی قوتوں کو مٹائے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، غریب صحابہ کرام، کپڑا نہیں، ریشن نہیں، اسلحہ نہیں، ہتھیار نہیں۔ اسلحے کے بارے میں حفیظ نے بڑی عجیب بات کی، کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ صرف 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 تلواریں، اسلام کا اسلحہ ختم، مسلمانوں کا ریشن ختم، مگر جذبہ جہاد اتنا ہے، شوق اتنا ہے، صحابہ کرام کو جان دے دینے کا اتنا شوق لگا ہوا ہے، کیونکہ قرآن کریم پڑھ رکھا تھا۔ آواز آتی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ فرمایا یہ مسلمان جو ہیں یہ تو جنت کے متلاشی ہیں، ان کو دریا پار بھی جنت ملے تب بھی جنت حاصل کریں گے، لہو کی ندیاں بہا کر جنت ملے جب بھی جنت حاصل کریں گے، ان کو پہاڑ اکھاڑ کر پھینکنے پڑے یہ اللہ کی رضا کے لیے وہ بھی کر گزریں گے۔ اس قدر جذبہ صحابہ کرام میں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک مائی آتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے میرے آقا رحمت والا ہاتھ پھیلاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا، آپ کے ہاتھ مبارک پر اپنے سر کے چند بال رکھ کے کہتی ہے میرے آقا غریب عورتوں 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ ہے، میرے پلے کچھ نہیں، میرے یہاں پیسہ نہیں، آدمی نہیں، ریشن نہیں، جنت لٹے گی میرا حصہ کچھ نہیں پڑے گا۔ میں ساری رات سوچ سوچ کے تھک گئی ہوں، اک گئی ہوں، میرے دماغ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ چند اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں، مبادا کسی مجاہد کی سواری کی رسی بن جائے گی، کالی کملی والے ہیں میرا بھی جہاد میں حصہ پڑ جائے گا۔ جہاد میں جذبہ جہاد کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے شوق کو دیکھیے، جذبہ جہاد کو دیکھیے، یہ عورتوں کا حال ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور آ کے چھوٹا سا ننھا ملا بچہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی گود میں بٹھا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مائی کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں غریب عورت ہوں، بیوہ ہوں، یہ میرا یتیم لخت جگر ہے، یہ میرا نور نظر ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری اکڑیوں کا ارمان ہے، یہ میرے جگر کی ٹھنڈ ہے، اور میرے آقا میرے یتیم نذرانے کو قبول فرماؤ، کل جنگ ہوگا میرے بچے کو لے جانا، جب کافر آپ کی طرف تیر پھینکیں گے میرے بچے کی ڈھال بنا لینا، میرے بچے کے سینے میں تیر لگیں گے، آپ کی جان بچے گی، میرا کلیجہ ٹھرے گا۔
جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، کائنات سے زیادہ محبت تھی صحابہ کرام کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے. اور یہی وجہ تھی ایک نوجوان کو مکے کے کافروں نے پکڑ رکھا ہے، سولی پہ چڑھانے کے لیے تیار لیے کھڑے ہیں. ایک کافر آ کے کہنے لگا اگر تو یہ کہہ دے کہ میری جگہ نبی کو پھانسی چڑھا دو تو ہم تجھے چھوڑ دیں گے. وہ کہنے لگا میرا قیمہ بناؤ، میری بوٹیاں بناؤ، مجھے آگ میں جلاؤ، میری رگ رگ کو کاٹو، یہ گوارا ہو سکتا ہے مگر مجھے یہ گوارا نہیں ہو سکتا کہ میرے آقا کے قدم میں ایک کانٹا بھی چبویا جائے. حاصل یہ کہ صحابہ کرام نے جان سے، مال سے، اولاد سے، سب چیزوں سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھا ہوا تھا، آپ کی ذات کو سمجھا ہوا تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ بدر ہے، پہلا جنگ ہے اسلام میں، سب سے پہلا جنگ. بڑے بڑے سردار آئے، بڑے بڑے رئیس آئے جمع ہو کر. رمضان المبارک کا مہینہ، 17واں روزہ رمضان کا. خدا کی قسم اس فوج کے مقدروں کا کیا کہنا جس فوج کا سربراہ اور کمانڈر ان چیف محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ منورہ میں اعلان کیا، آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ